حسد انسان کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ حسد کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تکبر کسی کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ بڑا کامیاب ہوتا ہے جو کسی کی صلاحیتوں کو تسلیم کر کے اپنا سر نیچا کر لے، رب ذوالجلال اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ تکبر کرے، غرور کرے اور کسی عزت والی ہستی کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے اور روڑے اٹکائے اور حسد کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت عطا نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 3 سورہ المؤمنون آیات 45، 46، 47، 48 اور 49۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انکساری اور نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے صدقے ایمان والی موت عطا فرمائے اور اس قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں، ہماری قبروں میں اور ہمارے حشر میں ہمیں عطا فرمائے۔ آج ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے بھی ہم بارہا یہ اذکار پڑھ چکے ہیں۔ بار بار ذکر کرنے کے مطالب اور معنی اور مقاصد یہ ہیں، ایک تو پچھلا بھولا ہوا سبق ہمیں دوبارہ یاد آ جائے، اور دوسرا جب ایک بات کو دوبارہ کیا جاتا ہے اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات دوبارہ کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، موٹیویشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت ایمان والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے تذکرے سنا کر، انبیاء کے تذکرے اور مشکلات سنا کر بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو بھی یہ قصے سنا کر انہیں بھی راہ ہدایت پر استقامت کے لیے مزید روشنی عطا کی جا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یوں تمہیداً جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب بھی حق کا پرچم بلند ہوا ہے، پیغمبر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے لیے رحمت بن کے آنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کو جو انہیں آ کر روشنیاں دکھاتی تھیں اور ان کی زندگی اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرنے والی وہ ہستیاں تھیں، انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ تو ذکر آج کا یوں شروع ہوتا ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو مسلسل انبیاء کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو آج پچھلے درس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ پاک پچھلے ذکر فرما کر آج کی جو ہم تلاوت کریں گے آیات، ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر کر رہے ہیں علیہم السلام۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیاں، وسلطان مبین اور واضح دلیل دے کر۔ یہ خالی نہیں آئے، وہ نشانیاں لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے، ید بیضا لے کر آئے ہیں، اور وہ جو ان کا عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا وہ لے کر آئے، لیکن نہ ماننے والی قوم نے نہ مانا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، یہ دونوں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف آئے اللہ کی طرف سے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر اور غرور کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ دیکھیں آج پھر اللہ رب العزت
ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی انکار کی وجہ، گمراہی کی وجہ، دین سے دوری کی وجہ، پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ تکبر تھا، حسد تھا۔ حسد کیا تھا؟ انہوں نے کیوں پیغمبری مل گئی ہے جی، یہ آگے ہمارے مقابلے میں۔ حسد انسان کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے، حسد انسان کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ حسد کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تکبر کسی کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ بڑا کامیاب ہوتا ہے جو کسی کی صلاحیتوں کو تسلیم کر کے اپنا سر نیچا کر لے، رب ذوالجلال اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ تکبر کرے، غرور کرے اور کسی عزت والی ہستی کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنائے اور روڑے اٹکائے اور حسد کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت عطا نہیں فرماتا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَالُوا، انہوں نے کیا کہا؟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، کیا ہم ایمان لے آئیں ان دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہماری مثل ہے، وَقَوْمُهُمَا، حالانکہ ان کی قوم لنا عابدون، ہماری غلام ہے۔ پھر ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ قبطی۔ کیا نام تھا؟ وہ قبطی تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ اسرائیل، بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہ سارے کام ان کے کرتے تھے۔ اسی لیے اس کے درباریوں نے فرعون کو کہا تھا کہ یہ بچے ہر سال سارے قتل کر دیں گے تو ہماری غلامی کون کرے گا؟ اس نے کہا پھر ایک سال مارو، ایک سال چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے لیے جب اس کو نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی نا، تو اس وقت اچھا یہ دیکھیں، اسد ہے نا، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، نتیجتاً وہ بھی برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر ریزن بتایا کہ قومیں کیوں برباد ہوتی ہیں، اقوام کیوں برباد ہوتی ہیں۔ کیوں برباد ہوتی ہیں جی؟ کہ وہ جب حق کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ ان کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ آج کے درس میں ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، جو بندہ بھی علم والا ہو، یاد رکھیں حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ دو کلاس فیلو کے درمیان، دو روم میٹ کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، ایک کمرے میں دو رہنے والے، ایک دفتر میں کام کرنے والے، ایک محلے میں رہنے والے، اور بعض اوقات تو بے جوڑ بھی حسد ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو بے جوڑ جب حسد پیدا ہو تو لوگ بھی حیران رہتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اپنا مقابلہ کس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ کس کے بارے میں۔ حسد جب ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے اس کے خلاف باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ دوسری آیت کا سبق یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے غرور اور تکبر کیا۔ یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، لیکن تکبر تو انسان کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ تیرے پاس آج جو کچھ ہے کل نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں، پھر ان کی اقوام اور ان کے جھٹلانے کے بارے میں ہمیں آیتوں میں واقعات سنائے ہیں، ان میں یہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے آج ہے تو کل نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو عزت کی نگاہ سے، بھائی وہ جو بھی جس بھی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہم ایک آج کے دور میں مثال دیتے ہیں، جو بال کاٹنے والے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کے صحابہ بھی تھے، یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے، یہ عام رتبہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ مثلا میرے پاس 3-4 سال پہلے ایک شکایت ہے اسی محلے میں کہ ایک
بچے نے کسی دوسرے بچے کو کچھ کہا، آپس میں لڑے ہیں، تو اس بچے کے والد نے دوسرے بچے کو کہا وہ نائیاں نے پتر بھی ساڑے نال لڑ دین۔ وہ بندہ روتا وہ میرے پاس آیا، کہتے جی اس نے یہ کہا ہے۔ تو بھائی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں باقاعدہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک ہم نے آپ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہو۔ کہ اللہ پاک نے باقاعدہ تورات کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ ان کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تورات دی اللہ نے، لیکن تورات کے اندر ترمیم کر دی گئی، وہ والی تورات نہیں رہی۔ اور اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو قرآن مجید عطا کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم خود کتاب دینے والے بھی ہیں اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اوریجنل شیپ میں اس وقت جو کتاب دنیا میں موجود ہے آسمانی، وہ صرف قرآن مجید کی ہے۔ قرآن کو دیکھ کر انسان کو ہدیہ تشکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جو آج تک محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔